السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ باقی ابھی پرسنل میں ایک صاحب ہیں، بڑے دیندار بنتے ہیں اور دائی بننے کی وہ تاثر دیتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کون سی کوئی کلپ ہمارے انہوں نے سنے، گالیاں دینا، بدتمیزی، انتہائی بد اخلاقی کے ساتھ انہوں نے پوسٹیں بھیجی اور یعنی تحریر بھیجی۔ میں نے بس اتنا ہی لکھ دیا ان کو، میں نے کہا بھائی دیکھیے یہ گالیاں دینا کس کی سنت ہے، یعنی غور کرو، کیونکہ جو اس دین کی دعوت اٹھی تھی آج سے 1500 سال پہلے مکہ کے اندر، تو دو گروپ تھے، ایک گروپ تھا مسلمانوں کا اور ایک گروپ تھا کافر و مشرکوں کا۔ مسلمان کبھی گالیاں نہیں دیتے تھے، مسلمان کبھی بات چیت بالکل بند کر دو جی یہ کبھی نہیں کرتے تھے، بلکہ جہاں موقع ملتا تھا دعوت دیتے رہتے تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ دعوت دو، یعنی نصیحت کرو اگر آپ محسوس کریں کہ یہاں ان کو کچھ فائدہ ہوگا، اور جہاں محسوس کرے فائدہ نہیں ہے تو پھر وہاں کیا بندہ کہے۔ تو یہ جو گالیاں دینا، بدتمیزی کرنا، شرارتیں کرنا، یہ منافقین کا کام ہے جو مسلمانوں کے اندر ہوتے تھے، دعویٰ ایمان کا بھی تھا، کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی، حج بھی، عمرے بھی، زکاتیں بھی دیتے تھے اور جہاد میں بھی جا رہے تھے، لیکن ایک پوری ٹیم تھی ان کی عبداللہ بن ابئی کی زیر نگرانی، اور اس کا ایک ہی مشن تھا کہ بس یہ دعوت کہیں آگے نہ بڑھ جائے، اور اس کی چونکہ چودراہٹ کے اوپر چوٹ پڑتی تھی تو اس نے یہ طرز عمل اختیار کیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے نشانیاں بھی بتائیں، ایک روایت میں 3 نشانیاں ہیں، دوسری روایت میں 4 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے ان منافقوں کی کہ بولیں تو جھوٹ بولیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ ان کے دماغوں کے اندر ہے، اور الٹا الزام دوسروں پر لگاتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، تو بالکل وہی بات ان کے اوپر پوری آتی ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ تو پہلی ان کی جو خصلت ہوتی ہے وہ جھوٹے ہوتے ہیں، پینترے بدلی کرتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں تو پھر انکار کرتے ہیں، نہیں بھائی یہ تو میں نے کہی نہیں تھی بات، میں نے تو یوں کہی تھی، حالانکہ پکڑا گیا تھا، اگر وہ پکڑا نہ جاتا تو وہی بات تھی اس کی۔ تو اس طریقے سے وہ یعنی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری بات، عہد و پیمان کریں توڑ دیں، عہد و پیمان کریں، وعدے کریں، وعدہ خلافیاں کریں، یہ دوسری صفت ہے ان کی منافقین کی۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ ان کے پاس امانت رکھی جائے، کوئی بھی چیز ہے امانت ہے، کوئی راز کی بات ہو سکتی ہے، کوئی اور ذمہ داری ہو سکتی ہے، یا کوئی مال وغیرہ کسی کے پاس رکھا جائے تو اس کے اندر وہ خیانت کرتے ہیں، خائن ہوتے ہیں۔ یہ 3 صفات جس کے اندر ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پکا منافق ہے، یعنی یہ اگر کسی کے اندر ایک ہے تو یہ ایک خصلت ہے، اس کو چھوڑنے کے چانس موجود ہوتے ہیں، 2 ہیں اس کو بھی ہمت کر کے چھوڑنی چاہیے یہ خصلتیں، اور اگر 3 ہیں اور اس پر جم گیا ہے، بالکل اس کی فطرت بن گئی ہے، تو سمجھ لو منافق ہے۔ دوسری روایت کے اندر ایک چیز کا اضافہ ہے کہ جب جھگڑا کہیں کرے، اختلاف ہو جائے تو پھر وہ گالیاں دیتا ہے، اس وقت بدتمیزی کرتا ہے اور انسلٹ کرتا ہے، دوسروں کی توہین کرتا ہے، ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی طرف سے سمجھ رہا بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہوں۔ تو یہ معاملہ ہے ان کا بھائی۔ تو جب بھی ان سے کبھی واسطہ پڑتا ہے آخر میں یہی چیزیں ہوتی ہیں، بدتمیزی ہوتی ہے، الزامات ہوتے ہیں، طعنے ہوتے ہیں، اور القابات ہوتے ہیں، نام بگاڑتے ہیں، دوسرے کو چبھنے والی باتیں کرتے ہیں۔ تو ایک مومن کبھی ایسے نہیں کر سکتا، یقین کیجیے مومن کبھی ایسا نہیں کر سکتا، مومن خیر خواہ ہوتا ہے۔ تو یہ جن کا ذکر میں کر رہا تھا، جنہوں نے وہ گالیوں سے نوازا ہے پرسنل کے اندر، وہ یعقوب علی کے تربیت یافتہ یا ان کے شورا کے رکن زبیر صاحب ہیں جی۔ پہلے بھی انہوں نے کئی دفعہ اسی طریقے سے کیا تھا، یہ آج کی بات ہے، خوب گالیوں سے نوازا ہے انہوں نے۔ بہرحال میں نے آگے سے دعائے خیر دی ہے اور یہی کہا کہ دیکھو یہ گالیاں دینا کس کی سنت ہے، یہ ذرا یاد رکھو۔ اللہ اس خصلت سے اپنی پناہ میں رکھے، اور جن بھائیوں کے اندر یہ باتیں، میرے بھائیوں ہمت کر کے ان سے چھٹکارا حاصل کرو، کیونکہ مرنا ہے اور موت بالکل سر کے اوپر کھڑی ہے۔ کسی ٹائم اگر موت آ گئی تو بتاؤ، اس کے بعد تو یہ واٹس اپ نہیں ہوں گے وہاں آپ کے، کس کو گالیاں دو گے، پھر تو اپنے آپ کو لان تان کرو گے۔
اور وہ ہم یاد آئیں گے، یقین کرو، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، بھائی ہیں، ہر اینگل سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو آج پوری زمین کے اوپر کفر شرک پھیل گیا ہے، اور شرک کے اس ماحول کے اندر شرک کی کسی چیز کی حمایت کرنا، اس کے حق میں کرنا، اس کو قائم رکھنے کے لیے اصرار، یا اس کے خلاف جو آواز اٹھائی جا رہی ہے اس آواز کو یعنی دبانے کی کوشش کرنا، پھر دائی کو ذرا بدنام کرنا، لوگوں کو کہنا چھوڑو ان کے پیچھے، اس طرح کا یہ سارے انداز لکھے جا رہے ہیں، نوٹ ہو رہے ہیں نیتوں کے ساتھ، اور یہ بہت ہی بڑی گٹھڑی سمیٹ رہے ہیں جو یہ طرز عمل اختیار کر رہے ہیں۔ بہت برا عمل ہے یہ۔ اللہ کے بندو، دین کا کام کرو، موٹی بات، معروف بات ہر ایک کی سمجھ میں آئے، پڑھے لکھے کی، ان پڑھ کی سمجھ میں بات آ جائے کہ دیکھو یہ زمین بنانے والا، آسمان بنانے والا اللہ ہے، تمہیں روزی دینے والا، تمہارا پالن ہار مالک ہے، اللہ ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، کوئی اور معبود نہ بناؤ، کوئی اور نہیں ہے جس کی نظر و نیاز کی جائے، جس کی جھنڈے بلند کیے جائیں، جس کے واسطے وسیلے ہوں، جس کو رکوع سجدے ہوں، جس کے سامنے گردنیں جھکیں، کوئی نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے۔ اور باقی سارے نظام جتنے ہیں اسلام کے علاوہ، یہ جمہوریت ہو، یہ اشتراکیت ہو، سرمایہ داری نظام ہو، جتنے بھی ہیں، یہ مارشل لا ہو، جتنے بھی ہیں، جو بھی نظام ہوگا یہ شیطانی نظام ہے، اس سے بچو اللہ کے بندو، ایمان کی طرف آؤ، تو یہ دعوت دو قوم کو، اس کی ضرورت ہے۔ جہاں بھی ہمارے بھائی یہ کام کریں، یہ ہمارے بھائی ہیں، اور جو اس راستے میں روڑے اٹکائیں، بھائیو یقین کرو ہم نے کیا کرنا ہے، آپ کا مالک چھوڑنے والا نہیں ہے، یاد رکھیں، وہ اپنے دین کا محافظ ہے، وہ اپنے دین کو پائے تکمیل تک پہنچا کے رہے گا اپنے بندوں کے ذریعے، چاہے یہ جتنی مرضی ان کو دل کو آگ لگے، پریشان ہوں، اور ہر اینگل سے اس دعوت کو پیچھے کرنے کی کوشش کریں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے نا چلنے نہیں دے گا، ان کے فریب کو اللہ تعالیٰ پردہ چاک کرے گا، اور ہر مناسب وقت کے اوپر یہ نکلتے رہیں، چھانٹی ہوتی رہے گی اور ہوتی رہے گی، اور مخلص مومن آگے بڑھتے رہیں گے، ہر نیا واقعہ مخلص مومنوں کے لیے ایمان میں اضافے کا باعث بنے گا، دل مضبوط ہوگا انشاءاللہ، کی بالکل وہی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔